السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارے رفیق صاحب کیلنڈر بھیجتے ہیں، ہر روز ایک تو چیزیں اپڈیٹ رہتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ ہر روز ایک دن کم ہو گیا زندگی کا، اور رفتہ رفتہ انسان اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت آ جائے گا، یقین کیجیے کہ اس دن کا آخری دن ہوگا، اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کس طرح شوق ہوتا تھا جنت کا اور جہنم کا خوف، اور پوچھتے رہتے تھے کہ یا رسول اللہ کون سی باتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، پھر ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ آج زیادہ تر لوگ انہی چیزوں کے اندر ملوث ہیں جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں سے دور ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ تو بتایا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی والے اور حسن اخلاق والے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، تقوی ایمان خالص کے بغیر ناممکن سی ایک چیز ہے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ تقوی انسان حاصل کرے اگر اس کا ایمان خالص نہیں ہے، توحید پر وہ پوری طرح قائم نہیں ہے، شرک کا رد نہیں کرتا، تقوی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، چاہے دنیا بھر کے لوگ اس کو متقی پرہیزگار کہیں، جو مرضی کہیں، وہ خود اپنے آپ کو سمجھے، لیکن ایمان خالص کے بغیر جو ہے نا تقوی نہیں ہے۔ پہلی بات ایمان خالص، سورۃ العصر پڑھ لیں، وہ تقوی کی بہترین ایک تفسیر ہے، یا تقوی کے لفظ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایمان خالص، عمل صالح، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال اخلاص کے ساتھ، اور پھر توحید کی دعوت دیں گے تب تقوی آئے گا، ویسے نہیں تقوی آ سکتا ہے۔ گھر بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تقوی نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں سچوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہے متقی پرہیزگار، جمے رہنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو یاد رکھیے تقوی نہیں ہے۔ ہر چیز سے بچنا ہے، جو بھی برائیاں ہیں، اللہ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، جو بھی چیز ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور مومنوں کا ساتھ دیں۔ دل کے اندر مومنوں کے لیے محبت بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اور پھر اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ سوچیں، کوئی ایسی بات نہ نکلے منہ سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے، اس کا دل زخمی کرے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے، تو فرمایا 2 کھوکھلی چیزیں، ایک منہ، یعنی منہ کے اندر جو زبان ہوتی ہے، اور ایک شرمگاہ، اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ بے لگام، جب زبان بے لگام ہو جائے، کوئی پرواہ نہ کرے کیا وہ منہ سے بولا جا رہا ہے، سانس بھی کوئی نہیں ہے اس کو، بس بولے جا رہے ہیں حضرت صاحب، ہر بات پر بولنا ان کا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور پھر دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بتائیے اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا ضمانت دینے والی، یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے جو نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ ایک یہ زبان اور ایک شرمگاہ، یہ دونوں باتیں کنٹرول میں رہیں، دونوں چیزیں کنٹرول میں رہیں تو سارا جسم کنٹرول میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اس زمین کے اوپر صحیح معنوں میں توحید کی جو دعوت اٹھی ہے، اصلی دعوت، اس کو قبول کیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس پر قائم ہے۔ ہمارے بھائی کتنے ہیں اور کتنے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، راستہ بدلی کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس راستے کی مشکلات اور پریشانیوں سے وہ گھبرا گئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بہانہ پھر اللہ دیتا ہے نکلنے کا، علیحدہ ہونے کا، تو نکلتے رہے ہیں اس سے، اس کو چھوڑتے رہے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے، کچھ لالچوں کی وجہ سے، کچھ رشتہ داریوں کی وجہ سے، ہر ایک کے اپنے اپنے تحفظات ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو جم جائے، بالکل فیصلہ کر لے کہ کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کوئی میرا نہیں ہے جو اللہ کی بات کا انکاری ہے۔
اس انداز سے جو جم جائے اپنے مالک اور خالق کے اوپر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری طرح ان کو اپنے انجام تک پہنچائے گا اور آخری دم تک ان کو ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے گا۔ اللہ کے بندوں کی یہ جماعت قائم ہوئی ہے، اگرچہ تعداد کم ہے، تانے دیتے ہیں لوگ کہ کتنے ہو، چند ایک تو ہو، اس میں سے بھی کتنے ہیں جو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کاش ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا دین یہ تعداد کا متقاضی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، یہ خلوص کے اوپر ہوتے ہیں، ایمان خالص کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں یہ ٹانگیں کھینچنے والے، مخالفتیں کرنے والے، الزامات لگانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی مثالیں دی ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ دیکھو جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کو عزت دینے کا، اقتدار دینے کا، ان کے ذریعے ایک بہت بڑا انقلاب لانے کا، تو پھر بھائیوں کی مخالفتیں، وہاں کے مقامی لوگوں کی، خواتین کی، کچھ بھی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی ہیں۔ تو اللہ نے اپنا منصوبہ پایا، تکمیل تک پہنچایا غیر محسوس طریقوں سے، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، کتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، مکہ والوں نے، رشتہ داروں نے، اپنوں نے، کتنے تھے جو مخالفتیں کرتے تھے۔ پھر منافقین کا ایک پورا گروہ عبداللہ بن ابی کی زیر نگرانی مدینی میں، اور یہ مکے میں بھی منافق پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کے اپنے مفادات تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، تو مدینہ کی طرف یا جدھر بھی، تو ان کو بھی منافق ہی سمجھا گیا، اور کہا گیا کہ جب موت کے فرشتے آ کے کہیں گے ہاں بھائی حضرت صاحب کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، ہم ذرا ڈرے ہوئے کچھ لوگ تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، فرشتے ماریں گے ان کے ہتھوڑے، ان کو کہ بے ایمان ہو۔ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے، کوئی ضروری تھا یہاں اسی ماحول کے اندر رہنا جہاں اللہ کی تم بندگی نہیں کر سکتے ہو؟ تو اس طریقے سے ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں ظالموں کی۔ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرتیں کیں، اپنی جان اور مال لگائے، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، قتل بھی ہوئے، اور کتنوں کو قتل بھی انہوں نے کیا، جہنم میں پہنچایا کتنوں کو، اور کتنوں کی وجہ سے یہ خود جنت میں پہنچے ہیں، وہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقین کیجئے جنت کی بہاروں کو دیکھنے کے بعد ان کی ایسے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے آپس میں کہا، حدیث میں آتا ہے کہ کون ہمارے بھائیوں کو یہ چیز بتائے گا کہ ہم زندہ ہیں، یہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، دنیا میں تو یہی سمجھا جاتا بس یہ قتل ہو گئے، مر گئے، یہ ذہن ہوتا ہے۔ کاش ان کو پتہ چل جائے، کون بتائے، کیسے بتائے، دیکھو ان کا بھی ایمان ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہاری یہ بات تمہارے بھائیوں تک پہنچا دوں گا۔ اس وجہ سے وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ البقرہ کی بھی اور سورہ ال عمران کی بھی، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ سمجھو، گمان بھی نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق کھا رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس جنتوں میں ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ ان قبروں میں کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، ان قبروں کے اندر تو ظاہری بات ہے ڈیڈ باڈی کو دفن کیا جاتا ہے، روح نکلتی ہے تو بندہ شہید ہوتا ہے، ابھی روح نکلے ہی نہ تو وہ غازی ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے۔ جیسی روح نکلتی ہے، نکالی جاتی ہے، اس وقت اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور یہ روح پھر قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اور اوپر برزخ میں سارے معاملات ہوتے ہیں، راحت کے یا جس کے ساتھ کوئی عذاب ہونا ہو، یہ سب معاملہ اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ جو قبریں آج پوجی جا رہی ہیں، گنبد بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں عرس اور میلے ہو رہے ہیں، ان کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، خالص جہالت ہے، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، اور اس کا بہت ہی زیادہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صدیوں کا معاملہ اللہ کے بندو، یہ دین خالص نہیں رہا ہے۔ تو اب یہ دعوت جب اٹھی ہے تو ہر طرح کی مخالفتیں ہوں گی، یقین کیجیے، اپنے بھی اور بیگانے بھی، ہر طرف سے باتیں سننا پڑیں گی، بڑی تلخ باتیں، اور خاص کر ایک منافقین کا جو گروہ ہے وہ اندر رہے گا، لازمی یہ حصہ ہے۔ ذرا برابر ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اپنے مشن کے اوپر ڈٹ جاؤ اللہ کے بندو، اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر۔